بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا نے المہند علی المفند پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں، تو ارادہ ہے کہ مختصر انداز میں مرزا جی کے گھر سے ہی ان اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ سب سے پہلے ہم مرزا جی کے اعتراضات سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ کریں گے۔ اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری، شیخ زکریا کاندھلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے پیر و مرشد نے کتاب لکھی ہے المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھایا ہوا بابا کہا احمد بریلوی کو، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی لینگویج تھی ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو سر آج تک ہم نے تو کبھی اس طرح کی لینگویج ان لوگوں کے بارے میں یوز نہیں کی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سنی، اس کی مجلس نمبر 100 ہے اور 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد تقریباً اس کی یہ گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں انجینئر نے ایک اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ علماء ایک دوسرے کو شیطان کہتے ہیں، یہ ان کی لینگویج ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا جی اس لینگویج سے محفوظ ہیں، کیا مرزا جی دوسروں کو شیطان نہیں کہتے؟ تو آئیے ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ انجینئر کا کلپ ہے مسئلہ نمبر 70B، جو رفع دین کے موضوع پر ہے، اور 5 سال کی تحقیق سے اس نے تیار کیے ہے بقول اس کے اندر تقریباً 50 منٹ کے بعد اس نے ایک جملہ بولا ہے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ تو میں آپ کو یہ مولویوں کی 2 نمبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی لینگویج سن لی، ایک اور نمونہ بھی ہم آپ کو اس کا دکھا دیتے ہیں۔ اس کا ویڈیو کلپ ہے مجلس نمبر 53، اس کے اندر 14 منٹ کے بعد اس نے ایک جملہ بولا ہے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ جو جذباتی ڈاکٹرائن ادھر سب کانٹیننٹ میں ہمارے بزرگوں نے دی ہے نا، انہوں نے یہ وہ کھیل کھیلا ہے کہ یعنی شیطان بھی حیران ہوتا ہوگا کہ یہ کھیل تو میں بھی نہیں کھیل سکتا تھا جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے۔ جی مرزا جی، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان بزرگوں کو شیطان کہہ رہے ہیں اور یہ جملے استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھنے میں یہ نورانی چہرے ہیں لیکن حقیقت میں یہ شیطانی چہرے ہیں، علماء کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کھیل کھیلا ہے کہ شیطان بھی حیران ہوتا ہوگا، وہ بھی یہ کھیل نہیں کھیل سکتا۔ تو کیا یہ آپ کی لینگویج درست ہے؟ اگر آپ اس پر مطمئن ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے اعتراض کرتے ہوئے، اور اگر آپ کا اعتراض درست ہے تو پھر آپ کی اس لینگویج پر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور ہم حیران ہیں کہ مرزا جی کتنی ڈھٹائی سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ لینگویج کبھی استعمال نہیں کی، حالانکہ ہم آپ کے سامنے 2 ثبوت دے چکے ہیں کہ انہوں نے یہی لینگویج استعمال کی ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مرزا جی، آپ کو کچھ حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، آپ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اب آئیے ایک اور اعتراض مرزا جی کا سنیے المہند پر کہ مرزا جی کیا کہتے ہیں۔ مرزا جی کی مجلس نمبر 143 ہے، اس میں تقریباً 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے اس بارے میں کچھ جملے بولے ہیں، وہ ذرا آپ سن لیں۔ یہ تو بریلوی ہمارے بارے میں کہتے ہیں۔ سر آپ نے بھی جو کیا ہے نا المہند علی المفند میں، جب آپ نے جواب دیا ہے نا حسام الارمین کا 1906 میں یہ لکھی کتاب، تو آپ نے کتاب کا نام رکھا ہے المہند، ہند کی تلوار علی المفند، ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے پر، اور وہ بابا کس کو کہا؟ احمد بریلوی کو، اور اس کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے۔ چونکہ ہم ہر وقت سنت کے لیے صحیح کرتے ہیں اور بدعات سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کے مقابلے پر شیاطین ہوتے تھے، تو یہ ہمارے اوپر آ گئے۔ اب جب آپ انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین تھے وہ مسلمان تھے، شیطان تو ویسے ہی کافر ہے نا، شیطان کے بعد کافر تو چھوٹی ڈگری رہے گی نا، تو انہوں نے بھی جواب میں ان کو کافر کہا ہے، اور احمد بریلوی کو بھی، ان کی پوری جماعت کو، تو دیوبندیوں نے بھی جواب میں کافر ہی کہا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سن لی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کو شیطان کہنا یہ اس کی تکفیر کرنا ہوتا ہے،
چونکہ دیوبندیوں نے شیطان کہا لہٰذا انہوں نے تکفیر کر دی، کافر کہہ دیا۔ تو اس سے مرزا جی کا ایک اصول سامنے آ گیا کہ کسی کو شیطان کہنا اس کی تکفیر کرنا ہے۔ آپ مرزا جی کے 2 حوالے سن چکے ہیں، مرزا جی نے علماء کو کیا کہا ہے؟ شیطان، جبکہ دوسری طرف مرزا جی کا دعویٰ ہے کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔ مرزا جی کا ویڈیو کلپ ہے مجلس نمبر 100 کے نام سے، اس میں تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ پر مرزا جی نے ایک قادیانی اور شیعہ کا فرقہ نصیریہ، ان 2 فرقوں کا ذکر کر کے مرزا جی کیا کہتے ہیں ذرا آپ خود سن لیں۔ ان 2 فرقوں کے سوا ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ قادیانی اور نصیریہ ان کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ اور آپ 2 ثبوت اس پر آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ مرزا جی شیطان کا لفظ بول رہے ہیں کہ یہ مولویوں کے جو چہرے نورانی نظر آتے ہیں یہ در حقیقت شیطانی چہرے ہوتے ہیں۔ اور یہ جملہ بولا کہ بزرگوں نے، یعنی پاک و ہند کے بزرگوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ کھیل کھیلا ہے کہ جو شیطان بھی نہیں کھیل سکتا۔ اگر کسی کو شیطان کہنا یہ تکفیر ہے تو مرزا جی آپ نے کئی دفعہ تکفیر کی ہے علماء کی، پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تکفیر نہیں کرتا۔ اب یا تو آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں تکفیر نہیں کرتا، یا پھر آپ کا یہ اصول جھوٹا ہے کہ کسی کو شیطان کہنا اس کی تکفیر ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک بات سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، یا تو آپ اس بات سے رجوع کریں کہ کسی کو شیطان کہنا اس کی تکفیر ہے، آپ اس سے رجوع کریں اور یہ کہیں کہ میرا یہ اصول غلط ہے۔ اور اگر آپ اس اصول پر قائم رہتے ہیں تو پھر آپ خود علماء کو شیطان کہہ کر تکفیر آپ کر چکے ہیں۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ میں تکفیر نہیں کرتا قادیانی اور نصیریہ کے علاوہ باقی مسلمانوں کی، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ اب اس کا جواب دینا آپ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے۔ یہ تھے مرزا جی کے 2 اعتراضات۔ اور اپنی گفتگو کے دوران مرزا جی المحند کے نام پر بھی طنز کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو نام کیسا رکھا ہے انہوں نے، ہند کی تلوار، ہند کی تلوار۔ اگر یہ نام رکھنا عیب ہے تو پھر مرزا جی آپ کے گھر سے ہی اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں، اس تیسرے اعتراض کا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کربلا پیپر لکھا ہے، کربلا پیپر کو آپ نے کیا نام دیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے مسئلہ نمبر 157A کے اندر آپ نے اس کو انٹرنیشنل ایٹم بم کا نام دیا ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل ایٹم بم ہے جو ہم نے ناسبیوں کے سر پہ پھینک دیا ہے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا مسئلہ نمبر 157A، اور اس میں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کی یہ گفتگو ہے کہ اس نے کربلا پیپر کو انٹرنیشنل ایٹم بم کا نام دیا ہے۔ اگر ہند کی تلوار یہ نام رکھنا غلط ہے تو مرزا جی ایٹم بم نام رکھنا کہاں سے صحیح ہو گیا؟ اگر ایٹم بم نام رکھنا صحیح ہے تو پھر ہند کی تلوار نام رکھنا کیوں غلط ہو گیا؟ اس کا جواب اب آپ نے دینا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان دونوں میں فرق بتانا ہے کہ ہند کی تلوار اس طرح کا نام رکھنا تو ہو غلط، اور ایٹم بم، اور وہ بھی انٹرنیشنل ایٹم بم، حالانکہ اس کربلا پیپر کے اندر بہت ساری خیانتیں ہیں، یہ خیانتوں سے بھرا ہوا ہے یہ پیپر، لیکن آپ نے اس کو نام کیا دیا ہے انٹرنیشنل ایٹم بم۔ اگر یہ نام صحیح ہے تو پھر وہ نام غلط کیوں؟ اس سوال کا جواب آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی رہے گی بات اس کتاب کے نام کے اندر جو دوسرا حصہ ہے علی المفند، مفند کے لفظ پر جو آپ طنز کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ نام ہے بابے پر۔ اگر یہ بابے کا نام، بابے کا لفظ آپ کو تہذیب کے خلاف لگتا ہے تو آج کل، خاص طور پر آج کل جو آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تقریباً شاید کوئی کلپ ہو جس میں آپ بابے کے لفظ کے ساتھ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔
آپ کا مشہور محاورہ ہے، مشہور جملہ ہے، بابت شیء کچھ نہیں۔ اب یہ آپ اگر یہ جملہ آپ کا تہذیب کے مطابق ہے، اگر تہذیب کے مطابق ہے تو پھر اس نام پر اعتراض کیوں؟ اور اگر یہ نام تہذیب کے خلاف ہے تو پھر آپ کا جملہ تہذیب کے مطابق کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب دینا بھی اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھا اعتراض جو آپ کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے اندر اس طرف اشارہ بھی کیا اور کئی جگہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی دیکھو یہ لکھ رہے ہیں المحنت کے اندر کہ ہم پر شیطان حملہ آور ہوئے ہیں، انبیاء پر بھی شیطان حملہ آور ہوتے تھے، یعنی حالانکہ المحنت کے اندر تشبیہ نہیں دی گئی نعوذ باللہ، لیکن آپ اس انداز سے پیش کرتے ہیں جیسے تشبیہ دی جا رہی ہو، اور لوگوں کو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جی اپنے مخالفین کو اس طرح قرار دیتے ہیں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین تھے ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ہم مرزا جی آپ کے گھر سے ہی دیتے ہیں، آپ ذرا اپنی گفتگو سن لیں۔ دار ارکم وہ جگہ تھی جہاں پر مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام جس گھر میں کیا کرتے تھے، جس طرح ہم مسجدوں کے مولویوں کے شر سے بچ کے یہاں اپنی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سنی، مسئلہ نمبر 66B میں تقریباً 22 منٹ کے بعد اس نے یہ جملہ بولا ہے کہ دار ارکم اپنی اکیڈمی کو دار ارکم کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے اور علماء کو نعوذ باللہ اس وقت کے جو کفار تھے ان کے ساتھ یہ تشبیہ دے رہا ہے۔ آپ بے شک دوبارہ اس کا یہ جملہ سن لیں۔ تو مرزا جی ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کو نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کے ساتھ ملا دیا۔ اگر آپ کا یہ جملہ صحیح ہے تو پھر المحنت کی عبارت پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور اگر المحنت کی عبارت کو آپ غلط سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے یہ جملہ کیوں بولا ہے؟ اس کا جواب آپ کے ذمے ہے۔ اور آخر میں عرض ہے کہ المحنت علی المفند اس نام کے اندر جو سختی نظر آ رہی ہے اور اسی طرح شیطان کا لفظ جو بولا گیا ہے اس کے اندر جو سختی نظر آ رہی ہے یہ عمل نہیں بلکہ رد عمل ہے، یہ ایکشن نہیں بلکہ ری ایکشن ہے، اور رد عمل میں اس طرح کی سختی یہ معیوب بات نہیں ہے۔ اس کا حوالہ بھی ہم مرزا جی کے گھر سے ہی آپ کو دیتے ہیں۔ اب یہ پورے بیک گراؤنڈ میں آپ قرآن حکیم کی بعض اوقات لوگ آیات پک کرتے ہیں نا جہاں پہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے، بس اس حصے کو پک کر کے کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کا خدا کس لینگویج میں بات کرتا ہے، یہ کسی کو سمجھانے کا طریقہ ہے؟ اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پورے کی پوری ڈاکٹرن میں دیکھیں گے کہ وہ کیا بکواس کرتے تھے اور اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے تو پھر آپ کو یہ برا نہیں لگے گا، فٹ ان لگے گا۔ اگر کوئی میرا صرف یہ جملہ اٹھا لے کہ بابت شاہی کوئی نہیں تو ظاہر ہے لوگ تو کہیں گے یار یہ تو سیدھا سیدھا چیلنج کر رہا ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سنی، قرآن کلاس نمبر 97 کے شروع میں اس نے یہ بات کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا جی یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ رد عمل میں بات اس طرح کی سخت ہو جاتی ہے، تو اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جو جملہ بولتا ہوں اگر یہ پس منظر بیک گراؤنڈ اس کے بغیر دیکھا جائے تو یہ میرا جملہ سخت لگے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کی بات کو اس کے پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیے۔ تو مرزا جی اور مرزا جی کے فالور سے گزارش ہے کہ اسی طرح المحنت علی المفند اس نام کے اندر جو سختی ہے یا لفظ شیطان کا جو بولا گیا ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو انشاءاللہ امید ہے اگر آپ کے اندر ضد نہیں ہے تو یہ اعتراض آپ کا ختم ہو جائے گا۔ بہرحال مرزا جی کا یہ جو بنیادی اعتراض تھا کہ شیطان کہنا یہ تکفیر ہے، یہ بالکل غلط ہو گیا، اور مرزا جی کے گھر سے ہم نے اس کی 2 مثالیں پیش کر دیں کہ مرزا جی نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ ادھر مرزا جی اپنا اصول بتاتے ہیں کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے قادیانی اور نصیریہ کے۔ تو اگر کسی کو شیطان کہنا یہ تکفیر ہے تو پھر مرزا جی اپنے گھر کی خبر لیں، آپ بھی پھر تکفیر کر چکے ہیں۔ چلو جاتے ہوئے پھر ایک اور مثال بھی ہم آپ کے سامنے
اسی حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر سرار صاحب بڑے ہی خوبصورت ایک ٹرم یوز کرتے تھے، گونگے شیطان نہ بنو، یہ گونگا شیطان ہے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سن لی قرآن کلاس نمبر 102، اور اس میں 16 منٹ کے بعد یہ تقریباً گفتگو ہے، اور آپ نے خود سن لیا کہ مرزا جی نے ادھر یہ حدیث بیان کی کہ جو زبان سے نہیں روکتا دل سے برا سمجھتا ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہے مومن، اگرچہ کمزور درجے کا مومن ہے اور ایمان کا کمزور درجہ ہے، لیکن وہ ہے تو مومن نا۔ اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو آدمی زبان سے نہیں روکتا دل سے برا سمجھتا ہے وہ مومن ہے، اگرچہ کمزور درجے کا مومن ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ خوبصورت لفظ نقل کرتے ہیں کہ وہ گنگا شیطان ہے، اس کو خوبصورت بھی کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد خود بھی مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ گنگا شیطان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کو، جس آدمی کو حدیث میں مومن کہا گیا ہے، مرزا جی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گنگا شیطان۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جو وہ بات کہتے تھے بالکل صحیح کہتے تھے، یہ گنگا شیطان ہے۔ اب آپ بتائیں مرزا جی، اگر کسی کو شیطان کہنا تکفیر ہے تو آپ اس مومن کی تکفیر کر چکے ہیں، جس کو حدیث کے اندر مومن قرار دیا گیا ہے آپ اس کی تکفیر کر چکے ہیں، تو یہ آپ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اگر شیطان کہنا یہ تکفیر نہیں ہے تو پھر آپ نے المحنت پر یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ امید ہے کہ مرزا جی کے فالورز کی اسی مختصر گفتگو سے ہی انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی، اور المحنت کے نام پر اور شیطان کے لفظ پر مرزا جی جو اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں اس کا جواب امید ہے انشاءاللہ آپ کو مل گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔